بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ سوال: میں اور میرے جتنے نوجوان دوست ہیں اس مسئلے پر کچھ ذہنی اور دلی طور پر پریشان اور غیر مطمئن ہیں کہ جیسا کہ ہر مسلمان کا بنیادی ایمانی عقیدہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور جو کچھ لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو کر رہے گا، تو اللہ پاک نے جہنم اور جنت کو سزا و جزا کے لیے کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کے حکم بغیر نہ ہی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کر سکتے ہیں اور نہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ کر سکتے ہیں۔ کرنے والی سب کچھ ذات اللہ کی ہے، تو ہم اگر گناہ کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، تو ہمیں کیوں سزا دی جائے گی جبکہ ہماری قسمت میں اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہے، تو ہم اس پر مجبور ہیں کہ ہم گناہ کرتے، کیونکہ گناہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا۔ جواب: یہ تو صحیح کہ جو کچھ بھی کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے ارادے اور مشیت سے ہو رہا ہے، اور یہ بھی واضح ہے کہ ہمارے کچھ افعال تو ایسے ہیں کہ ہم اپنے ارادے اختیار سے کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہمارے ارادے و اختیار کے بغیر سرزد ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کے اچھے افعال پر تمام وکلا تعریف کرتے ہیں اور برے افعال پر مذمت و برائی کرتے ہیں۔ گویا کہ تمام وکلا کا اس پر اتفاق ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے اچھے برے کا ایک طرح اختیار دیا ہے، اور اس کے اختیار میں اگر افعال اچھے ہیں تو انعام کا مستحق ہے، اگر برے ہوں تو مذمت اور سزا کا مستحق ہے۔ مثلا ایک شخص مخلوق کی خدمت کرتا ہے، اس کو ہر شخص اچھا کہتا ہے۔ ایک شخص چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، بدکاری کرتا ہے، اس کو ہر شخص برا کہتا ہے اور اسے سزا کا مستحق سمجھا جاتا ہے۔ کبھی کسی چور کا یہ عذر نہیں سنا جاتا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت ارادے سے ہوتا ہے۔ میں نے جو چوری کی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے کی ہے، اس لیے میں کسی سزا کا مستحق نہیں۔ معلوم ہوا کہ تقدیر کا عقیدہ برحق ہے، مگر اختیار میں افعال میں تقدیر کا حوالہ دے کر بری نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اس نے اپنے اختیار و ارادے سے کیا ہے، مثلا قتل کیا ہے، لہذا یہ سزائے موت کا مستحق ہے۔ یہی صورتحال آخرت کے عذاب و ثواب کی ہے۔